Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. آج ہم چیپٹر نمبر 1 The Reforms Introduced by حضرت محمد for Women, Orphans and Slaves اس کو پڑھیں گے. اس کے پیراگراف کی ٹرانسلیشن کریں گے. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے پیراگراف نمبر 3 اینڈ پیراگراف نمبر 4 کی ٹرانسلیشن کی تھی. تو آج اس لیکچر میں ہم پیراگراف نمبر 5 اینڈ پیراگراف نمبر 6 کی ٹرانسلیشن کریں گے. تو چلیے پیراگراف نمبر 5 کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. حضرت محمد also redefined the role of women in family and society. تو اس میں ڈیفیکلٹ ورڈ ہیں. redefined یعنی کہ نیا کردار یا نئے اہمیت دینا. رول مین کردار اینڈ سوسائٹی مین معاشرہ. اس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد نے عورت کے خاندان اور معاشرے میں کردار اور مقام کو بہتر اور واضح کیا. عورت کو صرف گھر تک محدود نہیں سمجھا بلکہ اسے معاشرے میں بھی اہم مقام دیا گیا. تو اس سینٹینس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان اور معاشرے میں عورت کے کردار کو بھی نئے انداز سے واضح کیا. His matrimonial life served as an example of mutual respect and partnership. اس میں مشکل الفاظ ہیں. matrimonial یعنی کہ ازدواجی زندگی. mutual مین بے اہمی. respect مین احترام. partnership مین ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا. اس سینٹینس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی بے اہمی، عزت، احترام اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی مثال تھی. یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان رسپیکٹ اور کوآپریشن ہونا چاہیے. اس سینٹینس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی بے اہمی، احترام اور شراکت کی ایک مثال تھی. He involved women in public matters, allowing them to voice their opinion, participate in treaties and even serve in combat when necessary. اس میں ڈیفیکلٹ ورڈ ہیں. involved means شامل کرنا. public matters mean کہ معاشرے کے معاملات. and voice their opinion mean اپنی رائے کا اظہار کرنا. participate mean حصہ لینا. treaties mean معاہدے. and combat mean لڑائی یا جنگ. necessary mean ضروری. یعنی کہ خواتین کو معاشرے اور عوامی معاملات میں بھی شامل کیا گیا. انہیں اپنی رائے دینے کا موقع دیا گیا. وہ معاہدوں میں حصہ لے سکتی تھی اور ضرورت پڑنے پر جنگی معاملات میں بھی خدمت انجام دے سکتی تھی. اس سینٹینس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو عوامی معاملے میں شامل کیا. انہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے، معاہدوں میں حصہ لینے اور ضرورت پڑنے پر جنگ میں بھی خدمت انجام دینے کی اجازت دی. مجھے امید ہے کہ آپ کو پیراگراف نمبر 5 کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب پیراگراف نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں. Orphans were very helpless in the time before Islam. یعنی کہ اسلام سے پہلے یتیم بہت بے سہارا تھے. حضرت محمد say that those who care for orphans will be close to him in paradise. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ یتیموں کی دیکھ بھال کرتے ہیں وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں گے. Through his teaching and action, he encouraged people to treat orphans with love, respect and kindness. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اعمال کے ذریعے لوگوں کو یتیموں کے ساتھ محبت، احترام اور مہربانی سے پیش آنے کی ترغیب ملی. The Quran tells people again and again to be kind and fair to orphans. قرآن لوگوں کو بار بار یتیموں کے ساتھ مہربان اور منصفانہ سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے. They give food, however great their need for it, with pleasure to the destitute and to the orphans and to the captive. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ محتاج، یتیم اور قیدی کو کھانا دیتے ہیں چاہے انہیں خود بھی اسے کھانے کی ضرورت ہو. I hope آپ کو آج کا لیکچر کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. سو اسٹوڈنٹ، آج کے لیکچر میں ہم نے پیراگراف نمبر 5 اینڈ پیراگراف نمبر 6 کی ٹرانسلیشن کی ہے. ہم نے ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ دیکھے ہیں، ان کی ایزی ایکسپلینیشن، ہر سینٹینس کی ایزی ٹرانسلیشن پڑھی ہے. مجھے امید ہے کہ اب یہ ٹاپک آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر لیکچر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ایسے ہی ایزی لیکچر آپ تک پہنچتے رہیں. اگر کسی ٹاپک میں کوئی کنفیوژن ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، میں اس پر بھی ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دوں گی. اللہ حافظ. ٹیک کیئر اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر.